جی عنایت بھائی السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ۔ اللہ آپ کو آپ سلامتی کیسے بھیجے۔ ہیں؟ تھینک یو سر، تھینک یو۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ میں آ، بہت ذہن میں سوال رکھتا ہوں، مگر جب آپ کی لائن لگ جاتے ہیں تو ذہن سے سب چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ کا کوئی میرا کوئی بات منتب ہے؟ وغیرہ نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میرا سوال یہی ہے، جو 12 امام علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو ان کی جو میں ایک طالب علم ہوں، تو ان کا تو سلسلہ میں کوئی ایسا ہوا کہ امام ایک موجود نہیں، انتقال ہو گیا، اس کی بہت بعد دوسرا امام آیا، ایسا ہوا؟ مجھے نہیں سمجھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں جو 12 امام ہے، ہوں، تو 12 امام میں ایسا ہوا کہ ایک امام انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد بہت سال بعد دوسرا امام کا دنیا میں آیا۔ نہیں نہیں، سب ایک دوسرے کے بیٹے تھے نا۔ تو یہ تو جو 12واں امام ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، 11ویں امام کے تو بیٹے ہیں، ان کی پیدائش ہے سنہ 255 میں۔ تو تو کتنا سال ہوا آپ؟ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کو کتنا عمر ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ یا مرے ہیں؟ تو زندہ ہے۔ زندہ، ٹھیک ہے نا۔ عیسیٰ ان سے پہلے دنیا میں آئے تھے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے نا، عام الفیل ہاں، کو 17 ربیع الاول رام الفیل، بعض لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول عام الفیل، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر سے 600 سال سے زیادہ شاید لگ بھگ گزر چکے تھے، 600 کے لگ بھگ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ زندہ تھے، صحیح ہے نا۔ یہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اگر چاہے کسی شخص کو، ابھی عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ ہے یا اس سے بھی زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ چاہے اس کو مزید 5000 سال عمر دے سکتا ہے، 10,000 بھی دے سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کب پیدا اللہ نے خلق کیا تھا؟ آدم سے پہلے، آدم کی ولادت سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ آدم ولادت تو نہیں، آدم کی خلقت سے پہلے۔ تو یہ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جی ہاں۔ تو سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ پہلا تو آپ نے 11واں امام کا نام کیا بتایا؟ امام حسن امام مہدی۔ الزکی العسکری سلام اللہ علیہ۔ ہمارے کتاب میں تو موجود ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد مجید کے نام عبداللہ کے مطابق ہوگا، یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا منصور، منصور اس کا نام تھا عبداللہ، یہ بنی عباس کا دوسرا خلیفہ تھا اور سب سے پاورفل خلیفہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا محمد نام تھا، اور اس کا نام تھا عبداللہ۔ اس کا نام محمد تھا، اس باپ کا نام منصور، کا نام جو ہے منصور لقب ہے، نام اس کا عبداللہ تھا۔ تو اس نے ادعا کیا تھا کہ یہ مہدی ہے، یہ کیا ہے، یہ مہدی ہے۔ اور اس کی وجہ سے، منصور کی وجہ سے اس زمانے میں آ, آ, اس زمانے میں بہت ساری احادیث گڑی گئی کہ کیا ہے، اور یہ بخاری مسلم سے پہلے کی بات ہے۔ یہ جو ہے منصور کی وفات ہے سنہ 158، اور اس نے اپنے بیٹے کو حکومت دی اپنے بعد، المہدی العباسی، اس کی حکومت بھی بنی، 10 سال تک حکومت بھی کیا اس نے۔ وہ یہ مہدی عباسی جو ہے اس کا ہارون کا باپ ہے، یہ ہارون عباسی کا، ہارون رشید جس کو بولتے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ سے حادث گڑی گئی۔ اور دوسری طرف ایک اور بھی شخص تھا اسی زمانے میں، منصور ہی کے زمانے میں، اس کا نام تھا محمد ابن عبداللہ، وہ بھی مہدی ہونے کا ادعا کر رہا تھا۔ تو ان دونوں کی وجہ سے بہت ساری احادیث گڑی گئی کہ جو مہدی ہے اس کا نام محمد ہے، اس کا باپ عبداللہ ہے۔ سمجھ میں آئی نا، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور ایک بات آپ نے بولا کہ امام امام سے پوچھے اور اس سے علم اور استفادہ حاصل کرے۔ اگر امام ہمارے سامنے، جیسے آپ نے مثال پیش کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ میں جاتے تو مدینہ میں اس کا خلیفہ آپ رکھ کے جاتے، تو آپ موجودہ زمانہ میں آپ اس وقت ہمارا امام ہمارے پاس، ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے،
تو ہم اس سے استفادہ کیسے حاصل کریں؟ اور اگر اس کو خلیفہ تو اب بنایا تو رسول بھی نہیں ہے نا، رسول بھی نہیں ہے، اسے کیسے استفادہ کرتے ہیں؟ تو رسول نہیں ہے، آپ اس کی اتباع کرتے ہیں نہیں کرتے بھائی؟ بے رسول شک نہیں ہے، اللہ بھی سامنے نہیں ہے، اس کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اس کے اقوال موجود ہے، افعال کرتے ہیں۔ موجود ہے، اس کا رضا موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں، وہ جب اللہ چاہیں گا تو وہ ظہور کریں گے، اور ان کے اقوال، ان کے احکام موجود ہیں جو ان کے آباء طاہرین علیہ السلام نے فرمائے، جو انہوں نے خود فرمائے ہیں، بے شمار ان کے اقوال افعال ہیں جو اگر وہ خود سامنے بھی ہوں تو وہی کہیں گے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بولا ہے، وہ کچھ اس سے مختلف نہیں بولیں گے، تو لذا اس پہ عمل کریں۔ اگر یہ اس کے باوجود کوئی شخص ان سے ملنا چاہتا ہے تو بالکل اللہ سے تمنا کرے، اللہ کے پاس دعا کرے، اللہ کے ساتھ اگر خلوص سے مانگے تو اس کو شرف ملاقات حاصل ہو جاتا ہے 100%۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف